بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک چھوٹی سی تمہید کے بعد عصر کے بعد کی اس نشست میں تین باتیں عرض کروں گا۔ اس سفر کی اہمیت، اس کی تیاری کیسے کریں، اور مدینہ منورہ کے آداب، اور انشاءاللہ العزیز مغرب کی بات کی نشست میں بھی تین باتیں ہوں گی۔ نمبر ایک، حج کے فرائض، نمبر دو، حج کے واجبات، اور نمبر تین، حج کے 5 یا 6 دن کیسے گزاریں۔ مجھے جو تمہیدی بات عرض کرنی ہے وہ صرف اتنی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کی تیاری اب اس دور میں، مہنگائی کے اس زمانے میں اتنی آسان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب رحمہ اللہ نے یہ 90 اور 2 کے درمیان میں حج کا سفر کیا تھا۔ آنے جانے کا ٹوٹل خرچ 1 لاکھ روپے لگا۔ 1990 کے بعد کی بات۔ اچانک ہی آنن فانن اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں 10 لاکھ، 12 لاکھ، 15 لاکھ، 18، پرائیویٹ لوگ اس سے بھی زیادہ۔ میں ایک نشست میں تھا تو نشست کے بعد ساتھیوں کے لیے کھانے کا انتظام تھا، میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میرے سامنے ایک حاجی صاحب تھے، میں نے کہا ماشاءاللہ حاجی صاحب مبارک ہو، آپ جا رہے ہیں، کتنے میں پیکج کتنے کا دیا؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کا بڑا کرم ہوگا میرے ساتھ، 42 لاکھ میں بس۔ میں نے کہا 42؟ اور وہ کونے میں بیٹھا ہوا حاجی دیکھ رہے ہو 60 لاکھ میں، وہ فلاں 50 میں ہے، میں 42 میں۔ وہ 42 کا نام یوں لے رہا تھا جیسے 42 روپے میں جا رہا ہو۔ تو اب 40-50 لاکھ یہ کوئی آسان بات نہیں۔ لوگ سرکاری حج میں عموماً نہیں اپنے نام بھیجنا چاہتے کہ اس میں خطرہ رہتا تھا کہ پتہ نہیں جائے گا یا نہیں جائے گا، قرآن اندازی میں نام آئے گا یا نہیں آئے گا، اور پرائیویٹوں کو بہت ترجیح دیتے تھے کہ یہ کنفرم۔ اور اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ صرف پاکستان سے 67,000 حاجی خطرے میں۔ میں ان میں سے بہت سو کو جانتا ہوں جو ایک زمانے سے تھوڑے تھوڑے۔ میں نے اپنے بیان میں بھی کئی دفعہ عرض کیا کہ بھئی حج پہ جانے والے ایک ڈولی خرید لو، ڈولی، اس میں تھوڑے ڈالتے رہو، میرا رب کرم کرے گا، کبھی نہ کبھی رہی صحیح کسر پوری کر کے آپ کو بھیج دے گا۔ لوگ اس طرح جمع کرتے ہیں، پوری فیملی لگی ہوتی ہے ایک بندے کو بھیجنے کے لیے۔ تو بھائی انہوں نے جمع کیے تو سوچا کہ اب پکی شکل جو ہے نا پرائیویٹ ہے اس میں دیتے ہیں، اور آج وہ خطرے میں۔ کئی ساتھی بے ہوش ہو گئے یہ سنتے ہی کہ ہم ہو سکتا ہے نہ جائیں، حالانکہ نہ جانا بھی یقینی نہیں ہے، انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے جائیں گے، لیکن بہرحال ایک خطرے کی گھنٹی تو ٹکا کے بجی، ہل گئے ہیں سب پورے ملک کے اندر۔ 52,000 انڈیا میں حاجی ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت تقریباً 4 سے 5 لاکھ حاجی متاثر ہوا ہے۔ میں آپ کی اس نشست کی برکت سے چاہوں گا کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ حج زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی حاجی حج کرتے کب؟ جب زندگی کا ایک حصہ قیمتی گزر جاتا ہے، ریٹائر،
60 سال کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اب چلیں حج کریں۔ اب جب ایک حاجی کو آپ یہ بولو گے کہ تو 60 سال کے بعد بھی نہیں جا سکتا، تو پتہ نہیں آئندہ سال صحت اجازت دے نہ دے، حالات اجازت دیں یا نہ دیں۔ میں ان لوگوں کی پریشانی بتا نہیں سکتا جو اس وقت اس کرب سے گزر رہے ہیں کہ جن کے پیسے چلے گئے ہیں، اربوں روپیہ چلا گیا حجاج کا، اور سعودی حکومت کے بینکوں میں موجود ہے، لیکن وہ حج پہ نہیں جا سکتے۔ میں اس اسٹیج کی نسبت سے ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، آج اپنے اختیار کو اللہ کے مہمانوں کے لیے استعمال کرو، یہ رائگانی جائے۔ سب سے زیادہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے اور سعودی حکومت کے لیے دعائیں کرنے والوں میں اگر لکھا جائے کہ کون ہے، جواب ہوگا حاجی۔ یہ پاکستانی حاجی جتنا سعودی حکومت کے لیے دعائیں مانگتا ہے، اتنی وہاں کے مقامی لوگ بھی نہیں مانگتے جتنا پاکستانی مانگتے ہیں۔ الحمدللہ روز اول سے حرمین شریفین کی برکت سے اہل پاکستان کو سعودیہ سے اور وہاں کے باشندوں سے ایک عقیدت اور محبت چلی آ رہی ہے جو باقی ہے، اللہ اس کو باقی رکھے۔ اس وقت میں کسی پر دباؤ یا کسی پر تنقید مقصود نہیں، حکومت پاکستان ہو یا سعودی عرب ہو یا کوئی بھی با اثر آدمی ہو، ہماری اس تک یہ درخواست ہے کہ اس معاملے میں حاجیوں پر رحم کرو۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے، اس کو اتنا ہلکا نہ لیں جتنا کہ لیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حجاج کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم سب کو بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ اگر ہم نے ان کے لیے دعا کر دی اور وہ چلے گئے، انہیں بھی پتہ نہیں ہوگا، مگر آپ کی اور ہماری دعا کی برکت سے ان کے حج میں انشاءاللہ ہمارا حصہ ہوگا۔ اس تمہیدی گفتگو کے بعد میں، چونکہ پہلے نشست ہو چکی ہے اور ماشاءاللہ یہ ساری باتیں جو میں آگے کرنے والا ہوں میرے خیال میں ہو چکی ہوں گی، میں جلد ہی مدینہ منورہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو میں نے 3 باتوں کی تمہید باندھی ہے، اس میں پہلی بات ہے اس سفر کی اہمیت۔ دیکھو، جو تندور پہ روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے نا، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، مگر وہ اچھل اچھل کے تندور کے اندر ہو کے روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، اس کی نظر ہے نا آخر کس پہ؟ شام کو 2000 روپیہ ملے گا، میری دہاڑی تکڑی ہوگی، کوئی بات نہیں، وہ اس آگ کے شعلے کو بھی برداشت کر جاتا ہے، کیونکہ اس کا اس فائدے پر نظر ہے جو اس کو اس محنت کے بدلے میں ملنے والی ہے۔ حاجی کو چاہیے اس سفر کی اہمیت کو سمجھے، یہ کوئی عام اسفار کی طرح کا سفر نہیں، یہ حرمین شریفین کا سفر ہے، اور یہ دنیا کا وہ واحد سفر ہے کہ اس جیسا سفر آپ نے نہ آج تک کیا ہوگا، نہ ممکن ہے۔ کبھی کوئی سفر کیا ہے جس میں آپ نماز کو پڑھیں 1 اور ثواب ملے آپ کو 1,00,000 کا، آپ روپیہ خرچ کریں 1 اور ثواب ملے 1,00,000 کا، آپ نماز پڑھیں 1 اور ثواب اتنا، خرچ کریں اتنے، ثواب اتنا، ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں ثواب 1، یہ اسی میں ہے، اسی میں۔ اور اس مبارک سفر کی اہمیت ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نے اور بڑھا دی۔ عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ ان حاجیوں کی مغفرت فرما۔ یقین جانو، ہمیں اپنی دعاؤں پہ اتنا یقین نہیں جتنا کہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک دعا پر یقین ہے کہ جو عرفات کے میدان میں پہنچ گیا، میرے نبی کی دعا آج بھی اس کے حق میں قبول ہوگی، اور آپ نے فرما دیا اللہ ان حاجیوں کی مغفرت کرو۔ اور آپ نے فرمایا اے اللہ یہ حاجی جس کے لیے بخشش کی دعا مانگیں تو اس کی بھی بخشش فرما دے۔ یہی وجہ ہے
آج ہر شخص حاجی سے ایک ہی آرزو رکھتا ہے، یار ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھ، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھ۔ ٹیلی فون آئے گا تو کیا بولے گا؟ یار حاجی صاحب دعاؤں میں یاد رکھ۔ میسج میں کیا آئے گا؟ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے کہ یہ پورا یہ سفر ہی سارا دعاؤں کا ہے۔ حج پہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں، معلم الحجاج، تربیت الحجاج، حج قدم بقدم، سفر حج، آداب حج وغیرہ وغیرہ۔ ایک کتاب میری نظر سے گزری، اس پہ لکھا ہوا تھا دعاؤں کا سفر۔ یار یہ زبردست عنوان رکھا ہے۔ کیوں؟ آپ 2 رکعت احرام کی باندھو گے، پڑھو گے، اس کے بعد دعائیں مانگنی ہیں۔ آپ یہاں سے چلے اور تلبیہ پڑھا، اب راستے میں دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھو، دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ طواف کے دوران دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مقام ابراہیم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ زمزم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ صفا پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ درمیان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ملتزم مروہ پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ منا میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عرفات میں دعائیں، عرفات میں تو کیا دعائیں قبول ہوتی ہیں، حدیث میں ہے خیر الدعا دعاء العرفہ، بہترین دعا ہے ہی وہ جو عرفات کے میدان میں مانگی جائے۔ لو بھائی، مزدلفہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ طواف زیارت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قربانی کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ روضہ رسول پہ حاضری دو، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ریاض الجنہ میں جاؤ، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ قباء مسجد جاؤ، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو کسی نے پھر صحیح نام رکھا ہے، یہ سارا سفر ہی دعاؤں کا سفر ہے۔ اور یہ دعا بھی آغاز پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی نا۔ کیا خوبصورت دعا دی ہے، اللہ ان حاجیوں کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ جس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگو، پھر یہ بھی نہیں حاجی واپس آئے گا، کتابوں میں لکھا ہے یہ مستجاب الدعوات ہے، آگے بڑھو، آگے مسافہ کرو اور حاجی سے دعاؤں کی درخواست کرو۔ اور یہ 40 دن تک مستجاب الدعوات ہے، جب بھی ملتے رہو اس سے دعاؤں کی درخواست کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو یہ مبارک سفر بار بار نصیب فرمائے۔ اور جس کو یہ مل رہا ہے نا، اب سوچے وہ کتنا عظیم سفر ہے۔ سو ہم یہ نیت کریں کہ یہ عظیم سفر گناہوں سے پاک ہونا چاہیے۔ بس یہ سب سے بڑا کمال ہوگا کہ ہمارا یہ سفر معصیت سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ اب غور کیجئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس سفر کی اس سے بھی اہمیت پتہ چلتی ہے، اس حج کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے۔ نماز کے نام پر قرآن میں سورت کوئی نہیں ہے، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصوم، سورۃ الزکوٰۃ، لیکن حج کے نام پہ پوری سورت ہے آدھے پارے کی، سورۃ الحج، سورۃ الحج۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ اگلی ہے۔ سورۃ الحج میں حج نہیں ہے، آج تو سورہ بقرہ میں اور دیگر جگہ پر کچھ بیان ہوا ہے، زیادہ تفصیلات اور جزیات تو حدیث میں موجود ہیں۔ سورۃ الحج کے اندر حج تو نہیں، مگر اس کا خلاصہ ہے، اور وہ پہلی آیت میں ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں گناہوں سے بچو، اپنے رب سے ڈرو۔ تقویٰ تو گناہوں سے بچنے کا نام۔ تو اس لیے اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دے، کوئی ایک سفر تو ایسا زندگی میں ہو ہی جائے گناہوں سے۔ ہم نے اصل میں نا گناہوں سے پاکیزہ زندگی کی جو لذت ہے وہ دیکھی ہی نہیں ہے، اس کی اپنی حلاوت ہے، وہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس سفر میں گناہ تو مختلف قسم کے ہو جاتے ہیں، لیکن 2 گناہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ان 2 پر خاص نظر رکھنی، ایک بد نظری، دوسرا بد کلامی۔ ایک گناہ کیا ہوتا ہے؟ بد نظری، اور دوسرا بد کلامی۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت توجہ دیں اس بات پر کہ میری بے پردگی کی وجہ سے عام مسلمان کو بھی گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جائے کہ اس سفر میں اگر بے پردگی کی تو نہ صرف یہ کہ مسلمان گناہ گار ہوگا،
بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان حاجی گناہ گار ہوگا، اس کے حج کو ہم نے خراب کیا۔ اور حاجی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بد نظری کرے گا تو عام عورت کو، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، اور اب وہ جس کو دیکھ رہا ہے وہ عام عورت نہیں، وہ تو جیسے آپ اللہ کے مہمان ہو تو وہ عورت بھی تو اللہ کی مہمان ہے، وہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ کیوں اللہ صرف ہمارا تھوڑا ہی ہے، اللہ تو عورتوں کا بھی ہے بھائی، حاجی ہو یا حجن ہو، دونوں اس بات پر اہتمام ہو، بد نظری نہیں کرنی۔ قرآن مجید میں اکثر احکامات ایسے ہیں کہ جہاں جو حکم مردوں کا ہے وہی عورتوں کو بھی، الگ سے نہیں کہا گیا کہ عورتیں تم یوں کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے نا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مرد ہو جنات اور انسانوں کو ہم نے عبادت کے لیے پیدا کیا، ٹھیک ہے عورتوں کو بھی عبادت کرنی چاہیے نا، لیکن جب بات آئی نظر کی الگ الگ کیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہم، مردوں کو الگ حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، عورتوں کو الگ حکم دیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ اس کی اہمیت ہے، ایسے نہیں ہے۔ تو میں اس بات کو یہیں سمیٹ رہا ہوں کہ ہم نے اس سفر میں بد نظری سے بچنا ہے۔ نمبر 2 کیا عرض کیا میں نے؟ بد کلامی سے بچنا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو یہاں ہم آئے دن نظر انداز کر دیتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن وہاں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ حاجی لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا، بالکل جیسے کہتے ہیں نا حدیث میں ہے، جب تم سے کوئی لڑے اور تم روزے کی حالت میں ہو تو کہہ دو بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں، میں لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ تو کوئی لڑنے کے موڈ میں ہو تو کیا کہہ دو بھائی یار میں حج پہ ہوں، مجھے معاف کر۔ انسان ہے نا کبھی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، جب ہو جائے تو ضد کر کے پھر اس کو طول نہ دو، جلدی جلدی سے معافی مانگو۔ اس مبارک سفر میں چھوٹا بننے والا سب سے بڑا ہے، معاف کرنے والا سب سے بڑا ہے، صبر تحمل قوت برداشت رکھنے والا ہی عظیم انسان ہے۔ عام حالات میں بھی ایسی ہے، یہ تو سفر حج ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا، قرآن میں اللہ نے ہدایت بیان کی ہے، اور بھی تو کئی باتیں بیان کی جا سکتی تھی نا کہ حج میں یہ کرنا یہ کرنا، قرآن نے کیا بیان کی ہے؟ گناہ نہیں کرنا، فلا رفث ولا فسوق۔ اچھا فلا رفث اور لا فسوق کے اندر وہ لڑائی بھی آ گئی، بھائی جو ہے وہ فحش گوئی نہیں کرنی، فلا رفث ولا فسوق، فسق فجور نہیں کرنا، اس کے اندر میں عرض کر رہا ہوں لڑائی ہے، لیکن چونکہ حاجی لڑتے بہت ہیں اللہ نے اس کو الگ کیا، ولا جدال، وہ لڑنا نہیں۔ سبحان اللہ، اس زمانے میں حاجی اتنے ہوتے ہی نہیں تھے، مگر میرے رب کو تو قیامت تک کا علم ہے نا، اس لیے اس کو دیکھ کر اللہ نے جو ہدایات، اللہ نے ہدایات حاجی کو حج پہ جانے کی ہدایات میں اور آپ کیا دیں گے؟ اللہ نے خود دی ہیں۔ تو پہلی ہدایت جو اللہ نے دی ہے، اللہ نے جو حکم دیا ہے، وصیت فرمائی ہے، وہ کیا؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اخلاص سے کرنا، حج گڑبڑ نہیں کرنی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہدایات دی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ من حج للہ، اللہ کے لیے کرنا، ریاکاری حاجی کہلوانا مقصود نہ ہو، پھر کوئی فسق و فجور گناہ کا کام بھی نہ ہو، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تو بھائی اس سفر میں کوئی گناہ نہیں ہونا چاہیے، حج گھر سے نکلو واپس گھر تک، یہ اہتمام اس لیے نہیں کرنا کہ صرف اس سفر میں گناہ سے بچنا ہے، اس جذبے سے کرنا ہے کہ اللہ اس کو بنیاد بنا کر میری آنے والی زندگی کو نا تو گناہ سے بچا دے، اسی کا نام حج مبرور ہے۔ آنے والی زندگی ماضی سے بہتر ہو اور اسی کے بدلے میں جنت ہے۔
الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. اس سفر کی عظمت ہو، اس کو گناہوں سے پاکیزہ بنائے. اس کی تیاری کے عنوان سے جتنی باتیں ہو چکی ہیں میں ان پر بحث نہیں کر رہا، بس میں ایک نئی بات ڈال رہا ہوں، یا یہ بھی ہو چکی ہوگی. وہ کیا؟ اپنی نماز کسی کو سنا کے جانا. کبھی کبھی اللہ کا کرم تو اتنا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو لے جا کر بیت اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا. اللہ اکبر. اور ہم ہیں کہ وہاں نماز بھی پڑھنی ڈھنگ کی نہیں آ رہی ہے، رکوع سجدہ بھی غلط ہے، اتحیات بھی صحیح پڑھنی نہیں آ رہی. تو کب پڑھیں گے؟ کون سا افضل مقام آئے گا جہاں ہم ٹھیک ٹھیک نماز پڑھیں گے؟ یہاں سنا کر دو. کوئی شرم حیا نہیں. شرم و حیا کا تقاضا یہ ہے کہ نماز ہم سنا کر جائیں. مولوی صاحب کے پاس گئے تھے، ہاں، جا کر امام صاحب کو کہو، اپنے اپنے محلے کے امام صاحب میں حج پہ جا رہا ہوں، اور آج میں بیان سننے گیا تھا، انہوں نے مجھ پر لازم کیا ہے کہ میں آپ سے ملوں، آپ کو بتاؤں، اور میں حج پہ جا رہا ہوں، مجھے نا نماز سنانی ہے، آپ میری نماز ٹھیک کرا دیں. مولوی صاحب اگر آگے سے یہ جواب دیں کہ ٹھیک ہے 1,00,000 روپے جمع کروا دیجیے، نماز ٹائٹ ہو جائے گی. اللہ کی قسم یہ سودا سستا ہے. آپ کا یہ 1,00,000 خرچ ہوگا، ادھر سے جو 15 لاکھ خرچ ہوں گے نا وہ بچ جائیں، وہ محفوظ ہو گئے، وہ ٹھیک لگے. کیونکہ ادھر تو آپ جا کس لیے رہیں؟ مینا میں کیا کریں گے؟ 5 نمازیں. عرفات میں کیا کریں گے؟ نمازیں. مزدلفہ میں کیا کریں گے؟ نمازیں. مدینے میں کیا کریں گے؟ نمازیں. نماز تو آ ہی نہیں رہی. تو اگر 1,00,000 روپیہ مولوی صاحب لے کر ہماری نماز ٹھیک کروا دے تو اس نے ہمارے حج کی حفاظت کر دی. مگر مولوی تو کہتا ہے میں مفت میں آپ کی نماز ٹھیک کروں، بس میرے لیے دعا کر دیں. پھر بھی حاجی ٹھیک نہ کروائے آپ کی نماز. میں کہتا ہوں بس میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ورنہ غصے کے آخری درجہ یہاں آ کر ختم ہو جائے کہ جو آدمی 15 لاکھ روپیہ، یہ تو 15 میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باہر لوگ 60 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. میری ملاقات کینیڈا سے ایک آئے ہوئے حاجی سے ہوئی جس نے 60 لاکھ روپیہ دے کر حج کیا. میں نے کہا کوئی آپ کی آخری آرزو حج ہو گیا ہے؟ آپ نے کیا محسوس کیا؟ یقین جانے اس کا جواب تھا سب سے بڑا قلق یہ ہوا کہ حج سیکھ کر نہیں آیا. کاش کہ میں کچھ سیکھ کر آتا تو بات ہی کچھ اور ہوتی. شکر ہے کہ ان لوگوں نے کچھ نہ کچھ ساتھی ایسے تھے جو کچھ نہ کچھ ہم نے دال دلیا کر لیا، مگر یہ قلق باقی رہے گا کہ حج زندگی میں حج تو ایک ہی دفعہ فرض ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا. بڑی احتیاط سے کرنا ہوگا، ایک ایک چیز، ایک ایک. عصر کی نماز سب نے پڑھی ہے، سب نماز، مگر ہر ایک آدمی کی نماز کا وزن الگ الگ ہے، قیمت الگ الگ ہے، وزن ایک ہی ہے. میں نے بھی پڑھی، آپ نے بھی، اس نے بھی. حج بھی جو عرفات چلا گیا ہو گیا حج، مگر حج ہو گیا، قیمت الگ الگ ہے. اچھا آپ بتاؤ، ایک من سونا، 1 من چاندی، 1 من مٹی، وزن ایک ہے، تو کیا قیمت بھی ایک ہے؟ نہ بھائی. سونے کی قیمت ماشاءاللہ، اور چاندی کی قیمت اس سے کم، مٹی تو پھر مٹی ہے. لو حاجی حج کر عرفات پہنچ کے حج ہو گیا، لیکن کسی کے حج کی قیمت ماشاءاللہ سونے کے برابر، کسی کی حج کی قیمت چاندی کے برابر. اللہ ہمیں معاف فرمائے، کسی کی حج کی قیمت مٹی کے برابر. اب میرے اور آپ کے اوپر ہے ہم اپنے حج کو کتنا قیمتی بناتے ہیں. ہر چیز کے نمبر ہیں، طواف کے نمبر الگ ہیں، سعی کے الگ ہیں، ملتزم پہ جانے کے الگ ہیں، زمزم کے الگ ہیں، صفا مروہ کے الگ ہیں، عرفات کے الگ، مزدلفہ کے الگ، منا کے الگ، رمی کے الگ، قربانی کے الگ، حلق کے الگ، سب کے الگ الگ. اب یہ میرے اور آپ کے اوپر ہے کہ ہم وہ نمبر کتنے لے سکتے ہیں. پرچہ ہمارے پاس ہے، نمبر ہم نے لگانا، جتنا معیاری کام ہوگا اتنا ہی ہوگا. اس لیے نماز خوبصورت ہونی چاہیے. مسنون دعائیں جو روز مرہ پڑھی جاتی ہیں کم سے کم وہ تو آ جائیں.
یار مسجد نبوی میں جا رہے ہیں اور سنت کے خلاف جا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ کون سی مسجد میں دعا پڑھیں گے یار؟ مسجد حرام میں جا رہے ہیں، اندر بیت اللہ نظر آئے گا، سنت کے خلاف، پتہ ہی نہیں کیسے جانا ہے، کتنی عجیب بات ہو۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں بازاروں میں جا رہے ہیں، بازار کی دعا نہیں آتی، مدینے کی اذان سن رہے ہیں، اذان کے بعد کی دعا ہی نہیں آتی، مدینہ طیبہ میں وضو کر رہے ہیں مگر وضو کے بعد کی دعا ہی نہیں آتی، مکہ مکرمہ کی مقدس سرزمین پہ کھانا کھا رہے ہیں مگر نہ کھانے سے پہلے کی دعا آتی ہے نہ بعد کی۔ یہ ضروری چند دعائیں کھانا کھانے سے پہلے، بعد میں، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، اور اذان کے بعد، وضو کے سے پہلے، وضو کے بعد، لباس پہنتے وقت کی دعا، مسجد میں آنے کی دعا، نکلنے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، نکلنے کی دعا، یہ چند مسنون دعائیں ابھی جو نہیں بھی جا رہے نا وہ بھی یاد کریں یار، مسلمان تو ہے نا، ادھر بھی پڑھنی چاہیے نا۔ کیا باب الرحمت میں سنت کے خلاف آنا جائز ہے؟ مسجد نبوی میں جائز نہیں ہے کیا؟ ادھر جائز نہیں، ادھر بھی نہیں جائز۔ آپ اللہ کے گھر میں آ رہے ہو، سنت کے مطابق آؤ، سنت طریقہ سیکھو بھائی۔ جنازے کی دعائیں یاد کر لو، وہاں ایک ہر نماز میں جنازے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ سوچا گنوں تو صحیح ہیں کتنے، 17 جنازے ایک نماز میں، اور یہ 17 کوئی ایسی رونچی چرسی تھوڑی ہیں، 17 کے 17 حاجی، کسی کا احرام تک کھلا ہوا ہے، چہرہ کھلا ہوا رکھا ہوا ہے، احرام بندھا ہوا ہے، احرام کی حالت میں مر گیا، اللہ اکبر، قیامت میں لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ کسی کی وہاں تو انتقال ایسے ہی ہوتے ہیں، وہاں اس سفر میں ہر ایک بندہ مرتا نہیں ہے، مرنے والا کوئی بہت ہی عظیم ہی ہوتا ہے، کسی کا سجدے میں انتقال ہو رہا ہے، کسی کا طواف میں انتقال ہو رہا ہے، کسی کا احرام کی حالت میں انتقال ہو رہا ہے، کسی کا صفا مروہ کے بیچ میں انتقال ہو رہا ہے۔ اللہ، ان کے جنازہ پڑھنے کا موقع ملا مگر جنازے کی دعا ہی نہیں آتی۔ تو یہاں سے سیکھ کے جائیں نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں۔ جیسے ہم یہاں لوگ ورزش کرتے ہیں، صبح دوڑ لگا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی کرنا چاہیے، جسمانی ورزش کر کے جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ چلنا وہاں ہوتا ہے، تو یہاں چلنا سیکھ کر جائیں گے تو آسانی ہو جائے گی۔ تو جیسے یہ چیز سیکھنی ضروری ہے، تو ساتھ میں یہ مسنون دعائیں اور یہ دیگر، اپنا کرتا شلوار بنا کر ساتھ لے جاؤ، پینٹ نہیں۔ لوگ کر رہے ہوں گے، ان کو چھوڑو، آپ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو یہ دیکھنا ہے، میں اقرب الی السنہ، صلحاء اتقیاء والے لباس کو پسند کروں، مجھے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، مجھے روضہ رسول پہ حاضری دینی ہے۔ ابھی سے اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنا لو کہ مجھے میری پہلی حاضری روضہ رسول پہ ہے۔ جو لوگ پہلے مدینہ جا رہے ہیں ان کی حاضری روضہ رسول۔ یہ سب باتیں حج کی تیاری میں شامل ہیں۔ ہم نے گناہوں کو یہاں سے چھوڑنا ہے، وہاں جا کر نہیں، یہیں سے۔ میرے پاس سفید کپڑے ہیں بہترین، ایک میرے مہمان آ رہے ہیں ایئرپورٹ پہ اسلام آباد سے، تو میں جا کر ایئرپورٹ پہ کپڑے بدلوں گا یا گھر سے بدل کے جاؤں گا؟ بھائی وہ گھر سے تیار ہو کے جاؤں گا نا، ایئرپورٹ پہ ٹھہر میں ذرا کپڑے بدل لوں تیرے استقبال کے لیے۔ بھائی ہم نے اللہ کے گھر میں حاضری دینی ہے تو ادھر سے گناہ چھوڑ کے جانا ہے، ادھر سے تیاری کر کے جانا ہے۔ اس کا یہ ہے اصل استقبال، وہاں نہیں، وہاں تو استقامت کی دعائیں مانگیں۔ باتیں تو اس نوعیت کی بہت ہیں، اور دل بھی چاہتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہمیشہ عرض کی جائیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے دل میں بات اتار دے۔ کبھی کبھی اس لیے بندہ سفر میں نہیں جا سکتا کہ کسی معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، کسی گناہ میں بندہ مبتلا ہوتا ہے، اللہ اس کو لے جانا چاہتے نہیں۔ ادھر توبہ کیا کی کہ چل پڑا، توبہ کرنے کی دیر ہے، لوگ بھی اللہ نے راستے بنا لیے۔ اسباب کے درجے میں بہت کچھ لوگوں نے تجربات کیے ہیں، ان میں ایک تجربہ یہ بھی کیا ہے کہ جو سورۃ الفتح ظہر کے بعد پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اللہ اس کو یہ سفر نصیب فرمائیں گے۔ لوگوں نے یہ بھی تجربہ کیا ہے کہ اذان کے بعد دعا پڑھ کے پھر ایک دفعہ تلبیہ پڑھ لیا کرو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اسباب کے درجے میں نے وہ ڈولی بتائی ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک ساتھی آیا، کہنے لگا حضرت دعا فرما دیں میں حج پہ چلا جاؤں۔ حضرت نے دعا،
حضرت کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں وہاں تھا، اس منظر کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا ابو ہمارے لیے بھی دعا فرما دے، میں بھی حج پہ چلا جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، یار وہ عام آدمی تھا، اس نے دعا کی درخواست کی تو حضرت نے دعا کر دی، میں بیٹا ہوں، میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کر دیں، اور کوئی توجہ نہیں دی، دعا بھی نہیں کی۔ میں نے کہا ابھی تو مناسب نہیں ہے بات کرنا کہ مجمع لگا ہوا، بعد میں الگ سے پوچھوں گا۔ الگ سے میں نے کہا ابو آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، میں آپ کا بیٹا تھا، اور دوسرے کے لیے کر دی۔ فرمایا اس نے گھر میں ڈولی لا کر رکھی ہوئی ہے، کہہ رہا تھا میں نے اس میں پیسے ڈالتا ہوں، اب دعا کی درخواست کی تو سبب اختیار کر لیا، اب دعاؤں کی درخواست کی میں نے کر دی۔ تیری اتنی تنخواہ ہے، حج کے لیے کتنے بچاتے ہو؟ میں اسی وقت اٹھا اور سیدھا گیا، میں نے اس کا نظم بنایا، آپ دیکھ لو اللہ نے کتنے سفر کروائے ان حضرات۔ ایک مسجد کے امام صاحب نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، میں باہر تھا، دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے تھے حج پہ جانے کی۔ ایک نے کہا یہ امام صاحب یہ حج پہ نہیں جا رہے، دوسرے نے کہا یہ حج پہ جانا چاہتے ہی نہیں ہے، یہ نہیں جانا چاہتے۔ کہا امام صاحب قسم اٹھا کے بولیں آپ نے کبھی دعا مانگی اللہ مجھے حج پہ بھیج؟ قسم۔ امام مجھے کہنے لگا مجھے اتنی شرم آئی، جی چاہے کہ زمین میں دھنس جاؤں، اور بھائی میری تنخواہ 10-15 ہزار روپیہ، میں اس پہ کیا حج کروں گا؟ میں نے کہا جی میں نے نہیں مانگا۔ تو دیکھو جانا ہی نہیں چاہتا، لیکن کہتا ہے امام صاحب نے کہا میں اس کے بعد گھر نہیں گیا، سیدھا مارکیٹ گیا، جا کر الارم والی گھڑی لی اور لا کر جانا وہ لگا دی، اتنا رویا اللہ کے سامنے کہ میں بتا نہیں سکتا، یا اللہ میں نے آج تک کوتاہی کی۔ 3 دن یا ہفتہ گزرا، ایک صاحب آئے، مجھے کہا کہ حج پہ جانا ہے، میں نے کہا مانگ تو رہا ہوں اللہ سے، کل پاسپورٹ لاؤ، کہ نہیں میں بیوی کے ساتھ جانا ہے، کہا اس کا بھی لے آؤ، دونوں حج پہ چلے گئے، ہمارے ساتھ تھے حج پہ۔ میرا اللہ بہت قریب ہے، ہم سب مانگے، ہاں اپنے جیبوں پر نظر رکھ کے حج کی دعا کبھی نہیں مانگنی۔ مشہور ہے نا کہ ایک بندہ ریڑھی چلانے والا جو ہے وہ حج پہ چلا گیا، کسی نے پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ حج پہ آئے ہو؟ ماشاءاللہ کیا کرتے ہو؟ ریڑھی چلاتا ہوں۔ ریڑھی چلاتے ہو؟ حج پہ آئے ہو؟ میں ریڑھی چلاتا ہوں، میرا اللہ تو ریڑھی نہیں چلاتا یار، ہمارا تعلق جن کے ساتھ ہے وہ تو بہت کچھ ہے نا، ہم کمزور ہیں، ہمارا رب تو کمزور نہیں۔ اس لیے اتنے یقین کے ساتھ اپنے رب سے مانگنا چاہیے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، لے جانے والی وہ ذات ہے، اسباب مہیا کرنا بھی اسی کا کام ہے، آداب، تربیت اور یہ گناہوں سے بچنے والی زندگی یہ اختیار کرنا میرے اور آپ کے بس میں ہے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ میں تیسری اور آخری بات عرض کر کے بات سمیٹ رہا ہوں، وہ ہے مدینہ۔ حج پہ جانے والے لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ یہاں سے ڈائریکٹ جدہ اور جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ایک طریقہ یہ بھی، اور کچھ لوگ انتظامی معاملات ہوتے ہیں وہ یہاں سے سیدھا مدینہ منورہ جاتے ہیں۔ اب مدینہ منورہ میں بھی ایئرپورٹ ہے، وہاں پر بھی سارا سسٹم ہے۔ مدینہ منورہ سے ایئرپورٹ سے مسجد نبوی بہت قریب ہے، آدھے گھنٹے 20 منٹ میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ جگہ تھوڑی سی لمبا سفر ہے، 1.5-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آج کے دنوں میں کبھی زیادہ بھی لگ جاتے ہیں، یہاں رش بہت ہے، وہاں اتنی رش نہیں۔ مدینہ منورہ اگر آپ کو جانا ہے، لو بھائی اب آپ کو پھر احرام اور یہ وہ کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہاں اچھی بات ہے گھر سے نکلتے ہوئے ویسے ہی 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت اگر مکروہ وقت نہ ہو پڑھ لے، اپنی دعا مانگ لے، اللہ آسان فرما سفر کو، عافیت کا معاملہ فرما، اور عام لباس میں آپ چل پڑیں، حتیٰ کہ اسی لباس میں آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں۔ مدینہ منورہ کا سب سے بڑا ادب یہ ہے کہ آپ یہیں سے گھر سے نکلنے کے ساتھ ہی درود شریف شروع کر دو، وہاں کا سب سے بڑا وظیفہ درود۔ جہاز میں ایک دفعہ میرے ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مدینہ منورہ میں کتنا درود ہونا چاہیے؟ مولوی صاحب آپ بتائیں کتنا ہونا چاہیے؟ ہم تو کمزور لوگ ہیں، میں نے کہا کم سے کم 5000 یومیہ تو ہونا چاہیے۔ کتنا ہونا چاہیے؟ 5000۔
تو میرے بیٹے الحمدللہ میں 10,000 پڑھ رہا ہوں. مجھے اتنی شرم آئی. میں نے کہا اپنے اعتبار سے میں نے یہ بھی بہت بولا کہ 5,000 کو سمجھ 10,000 تو میں الحمدللہ معمول میرا ہوتا ہی ہے. میں سمجھا شاید اس سے زیادہ ہونا چاہیے اور آپ مجھے زیادہ بتائیں. خواتین سے ایک دفعہ ہم نے عرض کیا کہ مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی بھئی یہاں درود پڑھا کرو، کم سے کم 5,000 تو پڑھو. مردوں نے بمشکل کسی نے 500 کسی نے 300 بس، خواتین نے 10,000 دفعہ پڑھا. اکثر خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہے. اکثر میں حیران ہوں. بعض خواتین کے آنسو نہیں رکتے تھے. اللہ نے قدرتی پھر آدمی میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے نا، درود شریف اتنی کثرت سے پڑھے گا تو اس کے اثرات ہیں. علماء نے یہاں تک بحث کی ہے کہ مدینہ منورہ میں تلاوت زیادہ کریں یا درود پڑھیں، اور حضرات نے جواب دیا ہے کہ تلاوت کرو مگر زیادہ درود پڑھو، کیونکہ رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم پڑھیں یا سورہ یاسین پڑھیں. سورہ یاسین کی فضیلت اپنی، مگر یہ جگہ سبحان ربی العظیم پڑھنے کی ہے. قرآن مجید کی عظمت اپنی جگہ، مگر مدینہ منورہ درود شریف پڑھنے کی جگہ. اور وہاں کی درود کی بات ہی کچھ اور ہے. ادھر نگاہ اٹھاؤ تو روضہ رسول، ادھر اٹھاؤ تو روضہ رسول. اور مدینہ منورہ تو چاروں طرف جنت کی وادی ہے. یہ چاروں طرف جنتی پہاڑ ہیں، جنتی جنت ہے. ریاض الجنہ کیا ہے؟ جنت کی زمین کا ایک ٹکڑا ہے نا یہاں مسجد نبوی میں. تو ایک تو درود شریف یہیں سے آدمی 2 دن پہلے سے شروع کر دے اس نیت سے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے. بھائی ہمارے علماء نے ایک تجربے کی چیز بتلائی ہے کہ سورہ کوثر پڑھنی چاہیے، اس کا ثواب حضور کو پہنچانا چاہیے. میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت میں انشاءاللہ سفر پہ جا رہا ہوں، مدینہ منورہ روانگی ہے، کوئی وظیفہ دے دیں. حضرت نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. 1000 دفعہ پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایصال ثواب کر دینا. روزے پہ حاضری کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا. مگر یہ ایک تجربے کی چیزیں ہیں. میں جو بات منصوص عرض کر رہا ہوں درود سے. دوسری بات، جب آپ مدینہ منورہ پہنچ جائیں اپنے ہوٹل میں تو اپنا سفید لباس کوئی نکالیں زبردست جو آپ کو بہت پسند ہو. عطر لگائیں، آپ کو عطر پسند تھی، سفید لباس آپ کو پسند تھا، پگڑی آپ کو باندھنی آتی ہے، اچھی بات ہے، ورنہ کوئی بات نہیں، ٹوپی سے اس کو آپ استعمال، ننگے سر نہ جائیں. سفید ٹوپی یا سفید پگڑی آپ باندھیں. کوئی کالی پگڑی بھی باندھی جا سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی استعمال کیا. پگڑی باندھ کر آپ مسجد نبوی میں پہلے داخل ہوں. مسجد نبوی میں مکروہ ٹائم نہ ہو، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لو. اگر وقت ہو تو میری رائے ہے، انڈیا کے ایک عالم نے ایک دفعہ فرمایا تھا صلاۃ التسبیح پڑھ کے روضہ رسول پہ جاؤ، کیونکہ صلاۃ التسبیح جو ہے نا یہ بہترین صلاۃ الحاجت بھی ہے اور بہترین صلاۃ التوبہ بھی ہے. تو بھائی کتنی دفعہ ہمارے گناہ ہی بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں. روزہ رسول پہ حاضری دی، سلام پڑھا، جواب ہی کوئی نہیں آیا. اس طرح کے واقعات بہت ہیں. تو وہ توبہ طائب ہو کر جانا ہے. تو توبہ طائب ہونے کے لیے صلاۃ التسبیح زبردست ہے کہ آدمی یہ پڑھ لے، ورنہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ ویسی ہی پڑھ لے. جلدی نہ جائیں آپ، نماز کے بعد کم سے کم پون گھنٹہ انتظار کر کے پھر جائیں. بلکہ اس سے بھی اچھا ہوگا کہ رات آپ 1 بجے جائیں. رات کو 1 بجے رش پھر بھی ملے گا مگر بہت کم ہوگا. اب آپ تھا کہ تسلی سے سلام کر سکیں. اب رات کو 1 بجے بھی اتنا موقع نہیں ملتا. آپ بس سلام کریں گے اور فوراً نکلیں گے، کوئی بات نہیں، مگر آپ یہ سارے اعمال کر کے پھر نگاہیں نیچے رکھ کے درود شریف پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ. پھر وہاں 3 کھانے لگے ہیں، ان پہ لکھا ہوا ہے السلام ہاں ہونا السلام علی رسول اللہ. پہلا جو سوراب سے بنا ہوا جو آئے گا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک ہی جملہ کہہ سکیں گے آپ، باقی جاؤ جلدی نکلو آپ جملہ بولیں. بہت آگے کئی حاجی پوچھتے ہوتے ہیں یہ ساتھ کس کو سلام کر رہے ہو؟ نہیں معلوم.
آپ کو معلوم ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جو رب نے قیامت تک کے لیے جس کو لٹایا ہے وہ کوئی معمولی ہوگا؟ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد کائنات کی افضل ترین شخصیت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، وہ لیٹے ہوئے پہلو میں وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں سب کے احسانات کا بدلہ اتار چکا ہوں، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دے۔ تو محبت سے کہنا چاہیے السلام علیکہ یا ابا بکر الصدیق یا خلیفۃ رسول اللہ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں، اس کے بعد والا جو صحابی ہے وہ بھی کوئی زبردست ہے، کوئی ایسی تھوڑی ہو۔ آخر حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے اپنے اوپر حضرت عمر کو ترجیح دی ہے، میں نے اپنی قبر کی جگہ رکھی تھی مگر آج دل چاہتا ہے کہ میری جگہ عمر کو دفن۔ اگر میرے بعد نبوت کی گنجائش ہوتی، آپ نے فرمایا عمر اس صلاحیت کے مالک ہے کہ نبی ہوتے، مگر یہ کہ میرے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے تو اس لیے یہ نبی تو نہیں مگر میری مراد ہے۔ سارے صحابہ خود آئے ہیں، عمر کو میں نے اللہ سے مانگ کر لیے ہے۔ تیسری قبر ان کی ہے، السلام علیکہ یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان پہ بھی سلام کر۔ یہ سلام کر کے جو ہی آپ باہر نکلیں گے تو قبلہ رخ ہو کر جالیوں کا ہاتھ لگانا، یوں دیکھنا، یوں جھانکنا، یہ سب ادب کے خلاف۔ اب سیدھے سیدھے جائیں، دھیمی آواز سے سلام، بس دھیمی آواز سے آپ سلام کریں اور باہر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگو۔ کپڑے پھینکنا، یہ کرنا، وہ پھر خام خواہ وہاں پر یہ تاثر نہ دے کہ ہمارے ملک میں سب شرک اور بدعتی پایا جاتا ہے اور ہم ادھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگو گے، پولیس والا بولے گا دیکھیں اللہ کو چھوڑ کر نبی سے مانگو۔ اس نبی نے ساری زندگی تعلیم دی کہ اللہ سے مانگو، اور آج اس نبی کے چاہنے والے آ کر اس سے مانگ رہے ہیں، وہ یہ تاثر لیتے ہیں۔ تو کیوں ہم یہ تاثر دیں کہ ہاں ہم بدعتی اور مشرک قسم کے لوگ ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں؟ نہیں بھائی نہیں، ہمیں ہمارے نبی نے توحید سکھائی ہے، ہمارے سینوں میں وہی ہے، ہم بھی اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ آگے بڑھیے، قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں مانگیں کہ یہ بھی روزہ رسول پر جو دعا مانگی جاتی ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو بھئی آپ کی حاضری ہوگی، اب آپ کی تمنا رہنی چاہیے کہ مجھے ریاض الجنہ میں موقع مل جائے۔ ریاض الجنہ میں وہ ترتیب ہے ان کی، موقع دیتے ہیں جب آپ کا نمبر آئے آپ چلے جائیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھ، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگ لیں، بھئی اتنا ہی وقت ملتا ہے۔ آپ ایک اور میں طریقہ عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھی زیادہ وہ پھر دعا نہیں مانگنے دیتے، 2 رکعت ہی پڑھنے دیتے ہیں۔ آپ کو جو عربی میں دعائیں آتی ہیں نا وہ نماز کے اندر ہی مانگو۔ ہاں آپ سجدے میں گئے نا، جتنی دعائیں عربی میں، یا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا یا حی یا قیوم برحمتک اللہم انا نسألک الہدی والتقی اللہم انی اسألک العفو۔ جامع قسم کی جو دعائیں ہیں نا وہ سجدے میں عربی میں مانگ لو، اردو میں نہیں مانگنا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ عربی میں جو حدیث میں دعائیں وہ والی مانگنی ہے۔ تو لو بھئی سجدے میں تو سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لمبی دعا تو مانگ لی، سلام پھیرا، پولیس نے کہا نکلو، کوئی بات نہیں ہم سجدے میں مانگ چکے ہیں، اور اگر نہیں کیا تو موقع مل گیا تھوڑا مانگ لو۔ اچھا اس نے نکلو تو وہ یہ ان کا کام ہے، وہ بولیں گے، ان کا کام ہے بولیں گے، ہم تھوڑا سا آگے ہو کر تھوڑا سائڈ پہ ہو کر پھر مانگ لیں، تھوڑا اور ادھر ادھر ہو جائیں، تھوڑا وہ لچک دکھاتے ہیں، وہ وقت دیتے ہیں، ہم نے ان سے الجھنا نہیں۔ ابھی دعا مانگ کر استوانہ عائشہ، ویسے وہاں ستون بہت سارے ہیں لیکن خاص طور سے استوانہ عائشہ ایک ستون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مسجد میں ایک ستون ہے، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہاں کتنی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے تو لوگ پورا اندازی کریں۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ نے بتایا وہ یہ رہا، اس لیے اس کو استوانہ عائشہ کہتا ہے۔ وہاں موقع مل جائے تو دعا مانگ لے آدمی، اس کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھ لے، جو گیٹ سے باہر نکلتے ہیں نا وہی جگہ صحیح۔ تو استوانہ عائشہ پر دعا مانگ لیں، آپ باہر نکل لیں، سامنے جنت البقیع ہے جہاں 10,000 صحابہ کرام کی قبریں ہیں۔ کتنی؟ 10,000۔ ایک صحابی کی قبر ہو تو ہم آرزو ہوتی ہے، وہاں بزرگ کی قبر ہے، دیکھیں وہاں تو صحابی نہیں 10,000 صحابہ، وہاں جانا چاہیے۔ اندر دیکھیں آپ عجیب و غریب منظر ہے، بڑا آدمی کا دل چاہتا ہے کہ وہاں
دیکھیں، اس بڑا رقت بھی پیدا ہوتی ہے، کچھ صورتیں پڑھیں، اسلام کریں، ہم کو ثواب پہنچائیں۔ وہاں مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے اب آپ کا ایک کام ہے، آپ نے نمازیں جماعت سے پڑھنی ہے مسجد میں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آپ نے درود شریف پڑھتے رہنا ہے۔ تیسرا کام یہ کہ مسجد قباء جانا ہے۔ مسجد قباء وہاں سے پیدل بھی لوگ جاتے ہیں، راستہ بنا ہوا، آپ گاڑی بھی چلے جائیں، کوئی بڑا خرچہ نہیں ہوتا۔ مسجد قباء میں جائیں جب مکروہ ٹائم نہ ہو، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے پہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء ہے، وہاں جانا چاہیے۔ اچھا، احد میں بھی جانا چاہیے، شہدائے احد جہاں 70 صحابہ کرام کی قبریں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر وہاں ہے، ہاں حضرت عبداللہ بن جحش کی قبر وہاں ہے، اور عجیب و غریب صحابہ کرام کی جو قربانی ہیں وہ سب وہاں بندہ حیران۔ یہیں سے موقع ملے نا، غزوہ احد پڑھ کے جاؤ، وہاں آپ کا لطف آ جائے گا۔ اگر آپ نے غزوہ احد کا پورا منظر یہاں سے پڑھ کر چلے گئے کسی کتاب میں، سیرت مصطفیٰ مولانا ادریس کاندیلوی رحمہ اللہ کی پورا غزوہ احد زبردست لکھا ہے، بخاری کی ترتیب پر لکھا ہوا، وہ اس کو یہیں سے پڑھ لو۔ یہ نیٹ کے اندر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جو آپ کے اسی میں دیکھ لوں گا، بھائی 4 چیزیں مل گئی بس بہت ہو گیا، تفصیلات مل گئی۔ آپ اس کو کسی اچھی کتاب میں دیکھو، آپ کو بہت حلاوت ملے گی۔ موقع مل جائے لوگ وہاں سے بدر بھی جاتے ہیں، دن کو صبح گئے واپس آ گئے، بدر بھی یہاں سے پڑھ کر جاؤ۔ غزوہ خندق وہاں بھی رہ جاتے ہیں جہاں 7 مساجد مشہور ہیں، اس کی بھی تفصیلات یہاں سے پڑھ کے جانی چاہیے۔ قباء قبلتین، وہاں عیش زیارات ہیں وہاں کی، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے دیکھ کر، یقین کریں آدمی جی چاہتا پڑھتا رہا۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے 7 صحابہ کرام تھے، کسی کا گھر نہیں تھا، اللہ کے نبی کا بھی نہیں تھا، صحابہ کا بھی نہیں تھا۔ ہونا کیا چاہیے؟ جانے کے ساتھ سب سے پہلے گھر تو بنا لو، بیوی بچوں کے لیے سر چھپانے کی جگہ تو ہو۔ میرے نبی نے مدینہ جا کر سب سے پہلے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا ہے۔ یہ اسلام کی سب سے پہلی ریاست ہے جس کا آغاز مسجد اور مدرسے سے۔ آپ بھی تاریخ پڑھ کے جائیے، بہت لطف آئے گا۔ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کوشش کریں پورے دن میں ایک دفعہ کم از کم روزے پر حاضری ہو جائے۔ اگر روزے پہ نہیں حاضر ہو سکتے تو آپ مسجد میں کہیں بھی جہاں کھڑے نا، مسجد کے اندر ہیں آپ، کسی جگہ سے بھی آپ جا رہے ہیں کھڑے ہو جائیں اور روزے رسول کی طرف رخ کر کے کہہ دیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ باہر آپ ہوٹل سے نکلے، نگاہ ایک دم پڑ گئی روزے پر، رک جائیے، ادب، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول۔ اب مسجد مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے کسی چیز میں نقصان، عیب نہیں نکالنے، عیب نہیں نکالنا۔ وہاں کے لوگوں کے بارے میں برا نہیں بولنا، وہ میرے نبی کے پڑوسی ہیں، وہ مدینہ میں رہتے ہیں، اور بہت مختصر سے فاصلے کے بعد ان کے پاس مطاف، مقام ابراہیم، ملتزم، باب کعبہ سب ہے۔ ہمارے پاس گلشن عجیب، صدر، لانڈی، ڈگ روڈ، کیا کر رہے ہیں؟ ان کی کیا طاقت ہے؟ ملتزم کی ایک طاقت ہے، مقام ابراہیم کی ایک طاقت ہے، وہ جا کر 2 رکعت پڑھیں گے سب نظام ہل جائے گا۔ ہم یہاں لانڈی میں بیٹھ کر گلشن عظیم میں کیا کر لیں گے بھائی؟ اس لیے بالکل نہیں، وہ بہت عظیم لوگ ہیں، اللہ نے آخر ان کو ہمارے نبی کے پڑوس کے لیے منتخب کیا ہے۔ ہمارے نبی کی تدفین یہاں ہوئی ہے، نبی نے ہجرت یہاں کی ہے، اسلام پھیلا وہاں سے ہے، آخر مدینے کی کوئی عظمت تو ہوگی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز کے بعد حج کے فرائض، واجبات اور حج کے 5 دن عرض کیے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی آدمی ایک مسئلہ سیکھے، اس نے اس پہ عمل نہیں کرنا مگر سیکھ رہے، اللہ تعالیٰ 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب دیتے ہیں، اور 1000 اگر کوئی آدمی پورا باب سیکھ لے، پورا حج، پورا وضو، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں جا نہیں رہا ہوں تو مجھے سننے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ انشاءاللہ کیا پتہ ہے اس سننے کی برکت سے ہی اللہ ہم سب کو وہاں لے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔